السلام علیکم ناظرین، میں عروسہ کنول آپ کی ہوسٹ پروگرام قانون سب کے لیے میں حاضر ہوں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو ہمارے پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع مل رہا ہوگا۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام تھوڑا سا آپ کو چینج نظر آئے گا کیونکہ آج ہمارے ساتھ ایک نہیں 2 اسپیشل گیسٹ موجود ہیں۔ تو آئیں چلتے ہیں ہم اپنے گیسٹ کی طرف۔ ہماری پہلی گیسٹ ہیں ایڈوکیٹ سیدہ شازیہ توقیر صاحبہ۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا کرم۔ جی ہاں، تو ناظرین میں اپنے دوسرے گیسٹ کا تعارف کراتی ہوں جو کہ ہیں ایڈوکیٹ ندیم شہزاد ہاشمی صاحب۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ اور عروسہ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ جی اللہ کا شکر۔ میڈم، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو آج کل وکلا کے حوالے سے ٹاپکس آ رہے ہیں سوشل میڈیا میں اور ہر جگہ، تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس حوالے سے کچھ آپ بتائیں۔ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب وکلا کے لیے کوئی بھی نیوز ہوتی ہے نا، وہ اس کے بیک گراؤنڈ کو نہیں بتایا جاتا کہ آخر وکیل جو ہے وہ اس کے ساتھ کیا ریزن ہوا ہے۔ ہمارے ہاں وکیل کی شخصیت کو ڈیمیج کرنے کے لیے، وکلا برادری کو بدنام کرنے کے لیے یہ اس قسم کی سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں نیوز، جس میں اکثر نعرے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی وکلا گردی نہیں چلے گی۔ اصل میں وکیل جب دوسروں کے لیے اپنے حقوق مانگتے ہیں اور ان کے حقوق دلاتے ہیں ان کو، تو وہاں وہ اپنے حق کے بھی لیے لڑ سکتے ہیں۔ اور وکیل جو ہے وہ کریم آف کنٹری کہلاتے ہیں، بہت سویلائز ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ ان کو کس طریقے سے قانون کو یوز کرنا ہے، کہاں کس قانون میں جانا ہے۔ جو بیک گراؤنڈ کی اسٹوری ہوتی ہے اس کو چھپا دیا جاتا ہے اور وکیل کی شخصیت کو ڈیمیج کیا جاتا ہے۔ تو ہماری ایک تحریک چلی تھی 2007 سے افتخار قاضی صاحب، چودھری افتخار صاحب کے لیے، اس میں جو یونٹی تھی وہ ہماری بہت زیادہ نظر آئی تھی اور ہم آخر اس میں سکسیزفل بھی ہوئے تھے۔ اور یونٹی کے حوالے سے وکیل جو ہے وہ بہت زیادہ ایک نام ہے کہ وہی وکیلوں میں بہت یونٹی ہوتی ہے۔ تو اسی یونٹی کو بریک کرنے کے لیے جو ہے یہ نیوز آج کل جو وکیلوں کے اگینسٹ جا رہی ہیں، اور میں اس کی بے انتہا سختی سے کرتی ہوں مذمت کہ یہ ہونی نہیں چاہیے۔ وکیل اس طرح نہیں ہے، بہت پیسفل اور لا کو یوز کرنے والے ہوتے ہیں۔ جی بالکل سر، آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے، آپ اس بارے میں اپنی ڈیٹیلز بتائیں۔ عروسہ، اصل میں ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس مملکت میں رہتے ہیں، اس کا نام پاکستان ہے۔ پاکستان کا نام رکھنے والا بھی بیرسٹر چودھری رحمت علی صاحب تھے۔ پاکستان بنانے والا بھی بیرسٹر محمد علی جناح، پاکستان کا خواب سوچنے والا بھی بیرسٹر لیاقت علی خان، اور محمد علی جناح کی وہ ٹیم جنہوں نے مسلم لیگ بنائی تھی، جنہوں نے بر صغیر میں مسلمانوں کو اویئرنیس دی تھی اور ایک الگ ریاست کا خواب دیکھا اور اس کی عملی تعبیر کی، وہ تقریباً جو ہے وہ لیڈرشپ جو ہے سردار عبدالرب نشتر وغیرہ، وہ سب کے سب وکلا تھے۔ تو ان وکلا کے بنائے ہوئے پاکستان میں موجودہ دور میں خاص طور پہ، اور پھر جو ہے وہ شازیہ توقیر صاحبہ نے بڑی بات کر دی کہ 2007 میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی تحریک چلی تھی۔ وہ کسی فرد کے حوالے سے نہیں تھی کہ افتخار چودھری صاحب اچھے لگتے ہیں یا برے لگتے ہیں، نو، ایسا معاملہ نہیں تھا۔ وکیل برادری کیونکہ لا ابائڈنگ سٹیزن ہوتا ہے، وکیل خود کیونکہ آفیسر آف دا کورٹ ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ سوسائٹی میں اگر امن قائم ہوگا، انصاف ہوگا، تو اس کی ڈیجنیٹی میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے لیے مسٹ ہے رول آف دا لا، قانون کی حکمرانی، قانون کی نظر میں سب برابر ہوں۔ وکلا نے انتظامی پاکستان کی ایک عجیب معاملہ رہا کہ پاکستان میں انتظامیہ ہمیشہ عدلیہ پر حاوی رہتی رہی، اور اس کے حوالے سے وکلا نے اس تحریک کو چلایا تھا، اور اس کے اندر ان کی سوچیں یہ تھیں کہ اداروں کو مضبوط کیا جائے۔ ادارے کون سے؟ مقننہ ہے، انتظامیہ ہے، عدلیہ ہے۔ آزاد عدلیہ ہوگی تو سوسائٹی کو ریلیف فراہم کر دے گی۔ اب اس تحریک کی کامیابی کے بعد، کیونکہ وہ دنیا بھر میں مشہور ہوئی، ایک یونیک تحریک تھی، اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں کچھ عاقبت نااندیش لوگوں نے وکلا کو اور خاص طور پہ فوج کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، جس کو میں بھرپور کنڈیم کرتا ہوں۔ وکیل بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے، فوج بھی اسی سوسائٹی کا حصہ، وہ بھی ہمارے ہی ہیں اور ہم ان کے ہیں، کوئی اس میں وہ نہیں۔ ہاں، لا سے ہٹ کے کوئی بھی بات ہوگی تو میں نے آپ سے کیا کہا کہ رول آف دا لا ضروری ہے اور سب کو اپنی اپنی حد میں رہنا ہوگا۔ اب وکلا کے حوالے سے کہ جناب یارانہ وکلا گردی کا لفظ یوز ہو رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے، یہ دیکھیں وکیل بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے، جی بالکل ٹھیک ہے۔
تو اچھے برے ہر شعبے میں ہیں. اس کے اندر میں نہیں کہتا کہ صاحب 100% میری برادری جو ہے وکلا برادری جو ہے وہ مقدس گائے ہے. مقدس گائے کا کنسیپٹ میرے مذہب میں بھی نہیں ہے, میرے آئین میں بھی نہیں ہے. ہر شخص احتساب سے ماورا یا احتساب سے بالا تر کوئی بھی نہیں. اگر کوئی کام غلط کر رہا ہے وکیل تو ہم اس کو کنڈیم کریں گے. اس کو اگر کوئی کام کوئی پولیٹیشین کوئی بیوروکریٹ غلط کر رہا ہے تو ہم اس کو کنڈیم کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ اس کے خلاف قانون کی کارروائی ہو. لیکن ٹارگٹ کر کے کسی برادری کو کسی جو ہے شعبہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے جس طرح وکلا کو کیا جاتا ہے وہ اس کی میں شدید مذمت کروں گا. تھینک یو. جی میم, جیسے کہ ہر فورس میں ہر چیز میں ٹریننگ کا ورڈ یوز ہوتا ہے, تو وکلا کی ٹریننگ ہوتی ہے؟ جی بالکل. جب ہم لاء کے ایگزام پاس کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں 6 منتھ کا پیریڈ دیا جاتا ہے اور اس 6 منتھ کے اندر ہم نے کسی سینئر کو جوائن کرنا ہوتا ہے اور اس سینئر نے ہمارا انٹیمیشن سندھ بار کونسل میں جمع کیا کرتے ہیں. وہاں کا 6 منتھ کا پیریڈ پورا ہونے کے بعد ہمیں سندھ بار سے لائسنس ملتا ہے. پھر اس کے 30 ڈیز کے اندر ہمیں کراچی بار میں انرولڈ ہونا ہوتا ہے. وہاں سے ہم کراچی بار کی انرولمنٹ کے 2 ایئرس کے بعد ہم ہائی کورٹ کے انرولڈ ہوتے ہیں. تو ہمارا بھی ایک پروسیس ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے ایگزام پاس کیا اور جا کے ہم قانون کے ساتھ عدالتوں میں جا کے کھڑے ہو جائیں اور کیسز چلانا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہے. ہمیں وہاں پر جا کر باقاعدہ پریکٹس کرنا پڑتی ہے, کسی بھی سینئر کو جوائن کرنا پڑتا ہے, اور پھر یہ بھی کہ ہمیں کس فیلڈ میں جانا ہے. مختلف فیلڈ ہیں, کرمنل لاء بھی ہے, فیملی لاز بھی ہیں, سول بھی ہیں, رینٹ لاء بھی ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے سینئرز بہت زیادہ ہماری اس معاملے میں ہیلپ کرتے ہیں. ہم ان سینئرز کو جوائن کرتے ہیں اپنے کیسز کے حوالے سے, ان سے مشورات بھی لیتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر ہمیں موقع ملتا ہے. پھر ہم اپنے انڈیپینڈنٹ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں آفٹر 6 منتھ. اور جب ہم ہائی کورٹ کے انرول ہو جاتے ہیں تو پھر ہم پورے پاکستان میں سٹی کورٹ جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہوتی ہیں ان کے اندر ہم وہاں پہ پریکٹس کر سکتے ہیں. صحیح. میم نکاح نامے میں جیسے کہ کالمس بنے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ کالمس فیڈ نہیں ہوتے, تو اس میں لڑکی کا کیا رائٹ ہوتا ہے؟ ایکچولی جب نکاح نامہ بھرا جا رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں جو نکاح نامہ بھر رہے ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی سب چھوڑ دیں, بس مہر لکھتے ہیں. جی آدھا تو وہ بالکل خالی بالکل وہ بلینک کر دیتے ہیں. نکاح نامے میں جو شرائط ہیں 16-17 کے اندر, اس میں لڑکی کو بہت سارے حقوق حاصل ہیں اگر وہ فل کیے جائیں دونوں کی رضامندی کے ساتھ. کہ شوہر بھی بیٹھا ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے وائف کو جو ہے وہ اس طرح کے حقوق دینے کو تیار ہوں, تو وہ بھی ہوتا ہے اس میں, وہ فل کرنا چاہیے, ضرور کرنا چاہیے. اس سے آپ کی بیٹیاں آپ کی بہنیں اسٹرانگ ہوتی ہیں, جس کو اکثر ہمارے ہی بہن بھائی جو ہوتے ہیں وہ اس کو توجہ نہیں دیتے ہیں. اس کے علاوہ مہر کا اور ماہانہ جو خرچہ ہوتا ہے وہ اس کے اندر باندھا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کوئی پراپرٹی ہے جو گفٹ میں کرنا چاہتے ہیں, زیورات والے کے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی اس میں لکھے جاتے ہیں. تو جس وقت نکاح نامہ بھرا جاتا ہے ایکچوئل اس ٹائم پر ہمارے جو وکیل ہوتے ہیں, دلہن کے وکیل ہوتا ہے اس میں, اور لڑکے کا بھی وکیل ہوتا ہے دلہا کا بھی, تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ سب چیزوں کو دیکھیں اور لڑکی کو پورا نکاح نامہ پڑھ کے سنایا جائے اور اس کے بعد اس سے سائن کروائے جائیں. اسی طرح مرد کو بھی جب دلہا بیٹھا ہوا ہے اس کو پورا نکاح نامہ پڑھ کے سنایا جائے اور پھر اس کے سگنیچر ہوں جو اصل طریقہ ہے کا. تو اس میں بہت سارے رائٹس ہوتے ہیں, دونوں کے ہوتے ہیں, لڑکی کے بھی اور لڑکے کے بھی. سر میرا آپ سے سوال ہے, یہ جو آج کل کھلا اور طلاق کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں, اس میں بچوں کے لیے بھی بہت ڈسٹربنس ہو جاتی ہے, تو اس کا کیا حل ہوتا ہے؟ مطلب بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں نا. عروسہ یہ بڑا اہم آپ نے سوال کیا ہے ہماری سوسائٹی کے حوالے سے. اصل میں دیکھیں ہم جس سوسائٹی کا حصہ ہیں اس میں مادر پدر آزادی کا کوئی تصور نہیں تھا, لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب ہمارے ہاں وہ قوتیں, وہ عناصر جو کہ ہمارے فیملی نظام کو کولیپ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا فیملی جو جوائنٹ فیملی سسٹم تھا جس کے اندر 6-7 بہن بھائی, ان کے فادرز, مدر, دادا دادی, نانا نانی, اس طرح ایک جوائنٹ فیملی میں ہماری سوسائٹی میں رہنے کا کلچر عام تھا اور اس کا ایک اپنا حسن تھا, ایک اپنا امتزاج, ایک اس کا وہ تھا ایسٹرن روایات کے حوالے سے. اب اس کو
جو ہے نا وہ کلیپ کرنے کے لیے, اس کو کریش کرنے کے لیے اس فیملی نظام کو. یہاں اب یہ صورتحال ہمارے ہاں ہو گئی ہے ٹالرنس کا معاملہ ہے. اصل سمت پہ میں جاؤں گا وہ ہے برداشت. برداشت والا معاملہ ہمارے یہاں بہت ہر لحاظ سے ہی, خاص طور پہ میاں بیوی کے حوالے سے بہت ہی کمزور ہوتا جا رہا ہے. جوائنٹ فیملی میں ہمارے ہاں یہ معاملہ ہے کہ شادی ہوئی ایک لڑکی کی, یہ میں موجودہ سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. جی شادی ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ لڑکی جو کہ اس گھر میں نئی آئی ہو, میں خدا نخواستہ خواتین پہ ایلیگیشن نہیں دے رہا ہوں, دونوں فریقین کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ نئی آنے والی بچی ہے, اسے بھی بچی سمجھیں, ساس سسر دیور دیورانی نند وغیرہ جو بھی ہیں رشتے, وہ اس کو ویلکم کریں, اس کو گھر میں ایڈجسٹ ہونے دیں. کسی حوالے سے وہ نہیں ایڈجسٹ ہو پاتے تو یہاں ہمارے ہاں کیونکہ معاملہ پھر وہی برداشت والی بات آ رہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ روایتی جو جنگ ہے ساس بہو کی, اس کے نتیجے میں بہت ہی کم عرصے میں وہ لوگ اس جوائنٹ فیملی سے نکل جاتے ہیں, سیپریٹ ہو جاتے ہیں. سیپریٹ ہونے کے بعد وہ ایک اپنی نئی سیپریٹ لائف کا آغاز کرتے ہیں. عام طور پہ پاکستانی اتنے خوشحال یا امیر لوگ نہیں ہیں, تو چند لوگ ہوتے ہیں جو کہ سیپریٹ ہونے کے بعد اپنے اپنے مکان بنگلو فلیٹ پرچیز کر لیں, لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ شادی ہونے کے بعد رینٹ پہ لیتے ہیں. اس کے بعد جب ان کے فائنینشیل پرابلمز اور دوسری معاشرتی تلخیاں ان کے سامنے آتی ہیں تو آہستہ آہستہ وہ ان کے درمیان دوریاں پیدا کرنے لگتی ہیں, اور سب سے اہم معاملہ معاشی بھی ہے. وہ معاملات اور فیملی کے حوالے سے بھی وہ ہے ایک دوسرے سے چپکلش, ایک دوسرے کو اونچا دکھانا نیچا دکھانا. اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ وہ میاں بیوی میں غلط فہمیاں بڑھتی جاتی ہیں, اور ایک دوسرے کو پھر پہلی بات پر آ جاؤں گا, برداشت وہ نہیں ہوتی ہے. خاتون کو کوئی صاحب مشورہ دے دیتے ہیں کہ جناب ان کی فیملی کے لوگ الگ ہو گئی تھی, کوئی بات نہیں بیٹا, ابھی جو ہے نا آپ جائیں وکیل صاحب کے پاس اور خلا کا کیس داخل کرنے. اس صورت میں وہ خلا کا کیس ہو جاتا ہے. لڑکی کو یہ آج آپ کے حوالے سے ایک چیز بتا دوں کہ لڑکی کو اسلامی شریعت کے مطابق اور پاکستان کے قانون کے مطابق یہ حق حاصل ہے کہ وہ صرف ایک گراؤنڈ وہ کہے کہ مجھے اپنے شوہر سے نفرت ہو گئی ہے, مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ, تو عدالت اسی گراؤنڈ پر بھی اس کو خلا گرانٹ کر دیتی ہے. یہ جس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ خلا بڑھ رہی ہے. طلاق کا ریشو پھر مرد کا بھی ہے, میں مرد کا قصور نہیں کروں گا, مرد کے بھی معاملات ہیں کہ مردوں میں بھی وہ برداشت کا مادہ کم ہوتا جا رہا ہے. غلط فہمی, کسی فیملی حوالے سے ادھر سے ادھر بات سنی, یہ کرا وہ کرا. فائنینشیل معاملات ہیں, وہ جناب غصے میں آئے کسی بات پہ اور انہوں نے 3 لفظ طلاق کر کے خاتون کو فارغ کر دیا. ان سب چیزوں کا جو سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ ہے وہ سائیڈ افیکٹ ان معصوم بچوں پر پڑتا ہے کہ ان کا وہ جب گھر ٹوٹتا ہے تو پھر ایک نئی مقدمے بازی جسے گارجین اینڈ وارڈز کہتے ہیں, بچوں کی کسٹڈی کے کیسز, وہ شروع ہو جاتے ہیں. جی میم آپ سے سوال ہے, خلا کے ریزنز بتائیں کیوں اتنی بڑھتی جا رہی ہے؟ میں ندیم بھائی کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ ان کا کہنا بالکل صحیح ہے. قوت برداشت, تربیت اور جو ہمارے معاشرے کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے ہٹ کر آج کل کی جو نیو جنریشن ہے وہ چل رہی ہے. کچھ اس کے اندر جو خلا کا ریشو بڑھتا ہے, اس میں 2 قسم کی باتیں سامنے زیادہ تر اب تک آئی ہیں کہ اکثر خواتین جو خلا لینے آ رہی ہوتی ہیں ہمارے پاس اور ہمیں کہتی ہیں جی ہمیں خلا چاہیے, اس میں ان کے کوئی کزن انوالو ہوتے ہیں, ان کے بہنوئی انوالو ہوتے ہیں, اور میجورٹی کے اندر ان کی اپنی مدرس جو بہت زیادہ ناسمجھی کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہیں. میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے, میں یہ کہتی ہوں, اپنی پریکٹس میری اتنے عرصے کی ہے, میں اس میں اندازہ لگایا کہ جب بھی کبھی کسی لڑکی کا گھر بگڑتا ہے, وہ خلا لینے آ رہی ہوتی ہے, تو اس کے اندر 90% جو ہے اس کے اپنے گھر والوں کا انوالومنٹ ہوتی ہے, 10% سسرال والوں کی ہوتی ہے. سسرال والوں کو تھوڑا سا یہ چاہیے کہ جس وقت لڑکی آتی ہے اسے تھوڑا اسپیس دیں. آپ کے گھر کا ماحول, وہ اگر 20 سال کی عمر میں اپنے ماں باپ سے رخصت ہو کر آئی ہے یا 25 سال کی عمر میں آئی ہے, تو اس کو تھوڑا سا اسپیس دیں, کیونکہ وہ 25 سال وہاں لاڈ اور پیار اٹھا کر آئی ہے, اس نے وہاں پہ اپنی رضامندی ہر طرح سے اپنی بات منوائی ہے. اب سسرال والے کیا کہتے ہیں کہ جی ایک رات گزری ہے, دوسری رات صبح جو ہے اس نے جو ہمارے گھر کے رسم و رواج ہیں, جو ہماری مائنڈ ہے, وہ 100% وہ پک کر لے,
اور ہمارے رواج کے حساب سے وہ ہمارے گھر بس آئے. ایسا نہیں ہو سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. 25 سال 20 سال کی ایک عادتیں ہیں ان کو وہ کیسے ایک دم چینج کرے گی. تو یہاں سسرال کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اسپیس دے بہو کو, ان کو سمجھائے. جو ساس ہے وہ بھی ایز اے مدر بہو کو اپنی بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کرے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر بیٹی نے برتن نہیں دھوئے تو کوئی بات نہیں, اور بہو نے نہیں دھوئے تو بہت کچھ معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ دونوں طرف برداشت کا معاملہ ہے, لڑکیوں کو بھی اور اس کے اندر ساس سسر کا بھی, اور اس سے زیادہ جو ہے وہ شوہر کا معاملہ ہے کہ شوہر کو بہت زیادہ, مرد کو بحیثیت مرد بہت زیادہ سمجھ کر ماں کے حقوق کو بھی اور بیوی کے بھی حقوق کو لے کے چلنا ہوتا ہے. جہاں یہ کریش ہوتا ہے, انڈرسٹینڈنگ کریش ہوتا ہے, وہاں پہ پھر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ گھر ٹوٹتے ہیں, اور گھر ٹوٹنے کے بہت بڑے نقصانات ہیں. بہت زیادہ معاشرے کے اندر جو ہے مختلف قسم کے جرائم اور مختلف قسم کی پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں. ان کی مین وجہ جو ہے وہ گھر ٹوٹ. اس سب میں اگر بچہ ہو جاتا ہے تو وہ مدر کے پاس کس عمر تک رہ سکتا ہے؟ دیکھیں, بچے جو ہیں وہ حضانت پیریڈ تو پورا مدر کے پاس ہی گزارتے ہیں, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو. اور لڑکی کے لیے یہ لا ہے کہ اگر وہ ریمیڈی ہے عورت کے پاس کہ اگر وہ بچی نابالغ ہے اس وقت تک مرد اسے نہیں لے سکتا. اور بالغ ہونے کی صورت میں بھی بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بچیاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی باپ کے ساتھ, اور جب تک شادی نہیں ہوتی اس کا مینٹیننس شادی تک باپ کی ذمہ داری ہے. بیٹے کا مینٹیننس جب بیٹا بالغ ہو جائے اور اس کی نوکری ہو جائے اس وقت تک باپ کی ذمہ داری ہے. لیکن لڑکے کی عمر 7 سال کی ہوتی ہے, جس میں وہ اگر کورٹ میں جا کے اسٹیٹمنٹ دے کہ میں نے باپ کے ساتھ رہنا ہے, تو دونوں لڑکا ہو یا لڑکی ہو اگر وہ کورٹ میں اسٹیٹمنٹ یہ کر دیں کہ ہم نے باپ کے ساتھ رہنا ہے تو وہ پھر باپ کے طرف چلے جاتے ہیں. کورٹ ان کو, کیونکہ بچے کی ویلفیئر اور بچے کی رضامندی دیکھی جاتی ہے اس میں. اگر بچہ اپنی رضامندی سے کہہ دے تو وہ چلے جاتے ہیں, لیکن حضانت پیریڈ میں بچے نہیں جاتے. ندیم صاحب, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر باپ مینٹیننس نہ ادا کرے تو اس پہ کوئی کارروائی ہوتی ہے؟ جی, اس کے اندر قانون میں بالکل جو ہے وہ موجود ہے ریمیڈی ریلیف حاصل کرنے کے لیے, کہ وہ خاتون جس کو اگر مرد جبری طور پہ یا ناراضگی کے باعث وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے اور اس کے ساتھ بچے اس کے ہیں, تو وہ مینٹیننس کا کیس شوہر کے خلاف داخل کر سکتی ہے. اور شوہر جو ہے وہ قانوناً اور شرعاً جو ہے وہ پابند ہے. سیکشن 17A ہے غالباً فیملی کی, اس کے تحت کیس داخل ہوتے ہی فوری طور پہ انٹرم عدالت آرڈر کر دیتی ہے کہ اتنی بچے کی جو منتھلی ضروریات ہے وہ باپ دے گا. کر سکتے ہیں. میم, جیسے جہیز میں جو گفٹس ملتے ہیں دلہن کو, اگر اس ساری کنڈیشن میں پھر وہ گفٹس کون رکھتا ہے؟ اگر خلا کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں تمام ڈاوری آرٹیکل جتنے بھی ہوتے ہیں جو جہیز کا سامان ہوتا ہے وہ, اور جو عدت پیریڈ ہوتا ہے اس کے اندر وہ اس کو لڑکی کو ملتا ہے. اور شادی کے فوراً بعد سے لے کے 6 منتھ تک جتنے گفٹس جو اس کو رشتہ دار دیتے ہیں, چاہے وہ اس کے لڑکی کے اپنے ہوں دعوتوں کے اندر یا پھر سسرال والے ہوں, وہ تمام لڑکی کا حق ہوتے ہیں. وہ قانونی اور شرعی دونوں صورتوں میں لڑکی اپنے پاس رکھ سکتی ہے. اس کے اوپر اگر اپنی رضامندی سے چھوڑ دے تو بات علیحدہ ہے, لیکن وہ حق لڑکی کا ہے. اور خلا کی صورت میں وہ تمام چیزیں جو اگر اس کے پاس ہے تب بھی اس کی ہیں, اور اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ اس کو اپنے ڈاوری آرٹیکلز میں لکھ کر وہ لے سکتی ہے, اس کا رائٹ ہے. ندیم صاحب, آپ سے میرا کوشچن ہے کہ یہ سارے جو کیس چلتے ہیں تو بہت لمبے ہو جاتے ہیں, تو اس سب کے بیچ میں مینٹیننس کس طرح کب سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ مینٹیننس میں نے آپ کو بتایا نا کہ کیس جیسی آپ داخل کریں گے اور انٹرم مینٹیننس کے لیے آپ الگ سے سیکشن 17 کے تحت جو ہے وہ وکیل صاحب جو بھی کورٹ میں کیس داخل کرتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں, اور عدالت جو ہے وہ کیس چلنے کے دوران ہی وہ مینٹیننس کے لیے انٹرم آرڈر کر دیتی ہے کہ اتنا بچے کا منتھلی اخراجات جو ہیں وہ باپ ادا کرے گا. مل جاتی ہے ریمیڈی, ریلیف مل جاتا ہے. جی میم, کیا کورٹ میں بچوں کی رائے لی جاتی ہے کہ انہیں کس کے ساتھ جانا ہے, مدر یا فادر؟ جی بالکل رائٹ ہے بچوں کا. بچوں کی پہلے تو کورٹ بچوں کی ویلفیئر دیکھتی ہے کہ بھائی بچے کی ویلفیئر کس کے پاس ہے. ماں زیادہ اچھا لک آفٹر کر سکتی ہے اور یا باپ کر سکتا ہے. میجورٹی میں شرعی طور پہ بھی اسلامی طور پہ بھی ہم لوگوں کو جو ہے ماں کو زیادہ رائٹس دیے ہوئے,
باپ کی بانسبت، کیونکہ ماں جو ہے وہ بچے کو زیادہ لک آفٹر کرتی ہے اور اس کو توجہ دیتی ہے. اور جہاں تک مینٹیننس کا معاملہ ہے وہ 100% جو ہے وہ باپ کی ذمہ داری ہے. باپ مینٹیننس پے کرتا ہے. تو بچے کی رائے ضرور لی جاتی ہے اس وقت جب بچہ حضانت پیریڈ سے نکل جاتا ہے. اس وقت بچے کی رائے لی جاتی ہے. اس میں بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ کس کے پاس جانا چاہیں گے. بعض اوقات بچے جو ہیں وہ ماں سے ہٹ کر باپ کی طرف توجہ دیتے ہیں. بہت سے باپ جو ہیں وہ بہت لونگ ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی کیئر کرتے ہیں، لو کرتے ہیں ان سے زیادہ. تو بچے جو ہیں وہ خود بخود اس طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں باپ کے ساتھ رہنا ہے. اس صورت میں عدالت یہ کنڈیشن بھی دیکھتی ہے کہ باپ کے پاس جو ہے کوئی فیمیل ایسی ہیں جو بچوں کو لک آفٹر کر سکیں، کیونکہ باپ جو ہے وہ تو جاب پہ جائے گا، جیسے اس نے تو کمانا ہے. دادی ہوتی ہیں، پھپھو ہوتی ہیں، بالکل، دادی ہیں، پھپھو ہیں، یا دوسری کنڈیشن میں شوہر نے جو ہے وہ دوسری شادی کر لی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری بیوی سے انڈرسٹینڈنگ ہے، میں اپنے بچے رکھ سکتا ہوں. تو اس صورت میں بھی بچے جو ہیں وہ جا سکتے ہیں. لیکن میٹنگ نہیں ختم ہوتی، دونوں میں سے کسی کی بھی پاس رہیں، میٹنگ جو ہے وہ دونوں کو الاؤ ہوتی ہے. سر آپ بتائیں کمسن بچے لینے کا کیا طریقہ کار ہے اور وہ کس کے پاس جاتے ہیں، مدر کے پاس یا فادر کے پاس؟ لیکن وہ اس میں میڈم شازیہ توقیر بھی کہہ چکی ہیں اور میں اس کی مزید وضاحت کر دیتا ہوں آپ کے آڈینس کے لیے، حاضرین کی سہولت کے لیے، کہ اصل میں دیکھیں معاملہ یہ ہوتا ہے خاص طور پہ رائٹ آف حضانت ہے. اور گارجین اینڈ وارڈ کی سیکشن 12 انٹرم کسٹڈی ہوتی ہے، سیکشن 25 پرماننٹ کسٹڈی. اس کا عدالتوں میں ہم کیسز داخل کرتے ہیں بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے باپ یا ماں کی جانب سے. اس میں اگر بچہ کم سن ہے، 7 سال سے وہ کم عمر ہے، اور سپوز کریں کہ باپ اس کو زبردستی لے گیا، تو وہ سکلنگ بیبی ہے، دودھ پینے والا بچہ ہے، رائٹ آف حضانت ہے. اس صورت میں ماں کے پاس ریمیڈی گارجین اینڈ وارڈ کے کیس میں کے ساتھ سیکشن 100 لگتی ہے CRPC کی، سرچ وارنٹ ایشو کروا کے نکلوانے کی بچے کو. اور اس کے علاوہ اس کو قانون میں ریمیڈی ہے ہیبس کارپس پٹیشن انڈر سیکشن 491 CRPC، کہ اس معصوم بچے کو، کیونکہ ماں سے وہ جدا ہو گیا اور وہ دودھ پینے والا بچہ ہے، تو اس صورت میں وہ ہیبس کارپس پٹیشن عدالتیں جو ہیں وہ پولیس کو، SHO کو، متعلقہ تھانے کو ڈائریکشن دیتی ہیں اور وہ لا کر عام طور پہ عدالتیں ماں کے حوالے بچہ کر دیتی ہے. یہ ریمیڈی موجود ہے، ریلیف موجود ہے قانون میں. صحیح. میڈم آپ سے یہ سوال ہے کہ بیوی اگر ناراض ہو کے میکے چلی جاتی ہے اور شوہر اس پہ ڈیورس نہیں دیتا تو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ شوہر اگر ڈیورس نہیں کرتا تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم خلا کی ریمیڈی موجود ہوتی ہے. آپ خلا میں بھی آ سکتی ہیں اور خلا کے ذریعے جو ہے اپنا رائٹ استعمال کر سکتے ہیں. خلا کے اندر آپ کو آپ کا جو حق مہر کا حصہ ہوتا ہے، جو ایک شرعی معاملہ ہے، جتنا بھی ہو اسے آپ چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ اس کے اوپر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی. انہوں نے کہا کہ جناب مجھے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا. تو اس نے کہا کہ بھئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ کیوں نہیں رہنا چاہتی، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے صرف ایک جواب دیا کہ یہ پستہ قد ہے، میرے دل کو نہیں بھاتا. بس اتنا کہنے پہ بھی آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو مہر میں آپ کو اس نے باغ دیے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے آپ واپس کر دیجئے اور آپ اس کے نکاح سے آزاد ہیں. تو یہ خلا کے لیے ریمیڈی موجود ہے. اگر آپ کی نہیں بن رہی ہے، اور مرد کو جس طریقے سے طلاق کا حق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح خلا کا حق عورت کے لیے ہے. لیکن یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ خلا جو ہوتی ہے وہ ایک طلاق کے برابر ہوتی ہے. اس میں تھوڑا سا لوگوں کو نالج نہیں ہے. اکثر مرد یہ کہتے ہیں جی اس نے عدالت میں خلا لے لی، اب تو ہمارا نکاح ختم ہو گیا، یا عورت بھی یہ کہتی ہے کہ نکاح ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے، ایک طلاق کے برابر ہوتی ہے نکاح. اور اگر عورت نکاح نہ کرے تو ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ جو خلا کے بعد عدت پیریڈ ہوتا ہے 3 مہینے 10 دن کا، اس کے اندر مرد شوہر جو ہے وہ اس سے رجوع کر لے تو نکاح برقرار رہتا ہے. اور اگر عدت پیریڈ گزر جاتا ہے دین وہ اس صورت کے اندر عورت نے نکاح نہ کیا ہوا تو اس صورت میں وہ تجدید نکاح کے ساتھ دوبارہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. اور ہوتا ہے اکثر 1-2 کیس ہمارے سامنے ایسے کئی آئے ہیں کہ جس میں بعد میں دونوں کو اپنی غلطی کا پچھتاوا ہوا اور دونوں نے پھر جو ہے آپس میں
ریکالنگ کری, آپس میں جوائن کرا, بات چیت کری, اور پھر جو ہے وہ آپ نے ایک میرے پاس آئے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی پہلے یہ شرعی معاملہ ہے, آپ جا کے فتویٰ لے لیں اپنے حالات بتا کر, تو پھر آپ رجوع کر سکتے ہیں. تو پھر وہ ان کی تجدید نکاح کے بعد دوبارہ جوائننگ ہو گئی تھی. سر عدت کے پیریڈ میں مینٹیننس ملتا ہے؟ عدت کے پیریڈ میں بالکل جو ہے, جو عدت کا پیریڈ ہے اس میں شوہر پابند ہے, اور عدالت جو ہے وہ اس کے مطابق اس کی سیلری, اس کی انکم کے مطابق جو ہے وہ اسے مینٹیننس کا وہ کرتی ہے, وہ بالکل ملتا ہے گا. اور اگر شوہر نہ کرے تو نہیں, شوہر جو ہے وہ تو میں نے آپ سے عرض کی نا کہ شوہر کو عدالت جو ہے اس کے خلاف فیصلہ دے رہی ہے کہ یہ آپ جو ہے آپ اتنا دیں گے. ہاں وہ اگر سپوز کر لیں عدالت زیادہ پیسے کر رہی ہے اور وہ کم حیثیت کا ہے تو اس صورت میں مرد کے پاس اپیل کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپیل میں چلا جاتا ہے, فیملی اپیل وغیرہ میں. تو دینے کا پابند ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں دے گا, دے گا. اگر سپوز کریں کہ لوور کورٹ نے 10,000 روپے اس کو کہا کہ عدت پیریڈ منتھلی آپ ان کو دیں, اور وہ اس کو پے نہیں کر رہا, اس کی کوئی مجبوری ہے یا اس کی وہ انکم نہیں ہے, تو اس صورت میں وہ اس عدالت کے فیصلے کو اس سے سپیریئر کورٹ میں چیلنج کر سکتا ہے. سر ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ زور زبردستی سے بھی مردوں کو کہتے ہیں کہ ڈیورس دے دو, یہ وہ, اس کی دل سے وہ نہیں ہوتا, لیکن تو کیا وہ ڈیورس ہو جاتا ہے؟ دیکھیں آپ ایک بڑا اہم سوال کر رہے ہیں. بڑا اہم سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ دیکھیں میں قانون کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں, لیکن اور اس پہ تھوڑی سی میری اسٹڈی بھی ہے کہ دنیا کے اندر بے شمار مذاہب ہیں, کرسچینٹی, جیوش, ہندو, اس قسم کے مذاہب, ان میں طلاق نہیں ہے. اسلام جو کہ اسلام جس کا کہنا ہے کہ وہ مکمل ضابطہ حیات ہے, اسلام میں طلاق کا حق دیا گیا مرد کو, خلا کا حق عورت کو دیا گیا, لیکن طلاق کا حق دینے کے باوجود یہ بھی کہا گیا کہ یہ وہ فعل ہے کہ جس کو دینے سے مطلب ناجائز اس میں عرش الہی ہل جاتا ہے, اللہ کا عرش جو ہے وہ کانپ اٹھتا ہے, اللہ پاک کا عرش جو ہے وہ ہوتا ہے, یعنی اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا اس فعل. ناپسندیدہ. اب اس کی دیکھیں, اب اس میں معاملہ ایک بڑا وہ ہے کہ دیگر مذاہب میں اجازت نہیں ہے ڈائیورس کی, اور یہاں پر وہ ہے. تو اس پر میں ہائی کورٹ بار کا لائف ٹائم ممبر ہوں, سینئر ایڈوکیٹ ہوں, 28-30 سال میری پریکٹس ہو گئی. اس طرح کے بے شمار کیسز میں کر چکا ہوں, چلا چکا ہوں, کہ میں نے دیکھا کہ والدین نے زبردستی بچی کو ٹریڈیشنل معاملات میں, روایتی معاملات میں زبردستی بچی کو لڑائی جھگڑے کے باوجود وہ آ رہی ہے کہ مجھ پر تشدد سسرال کی جانب سے, شوہر کی جانب سے ہو رہا ہے. والدین پھر بھی جو ہے کرٹیسی میں بچی کا گھر بسانے کے لیے اسے زبردستی پکڑ کے بھیج رہے ہیں. میرے پاس ایک انتہائی سینئر اور قابل پولیس افسر کا کیس آیا, نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا, ان کی ہمشیرہ کا ایسا ہی معاملہ تھا. انہوں نے ایک بھائی کی حیثیت سے, کیونکہ اس بچی کا باپ اور ماں وہی تھے, انہوں نے اس کو واپس بھیجوا دیتے تھے گھر زبردستی پکڑ کے, نہیں بیٹا, اس کی بات پہ وہ توجہ نہیں کی. کچھ عرصے کے بعد اس ظالم شوہر نے اس بچی کو پھنگے کے ساتھ لٹکا کر خودکشی کا رنگ دے کر خودکشی کا ڈرامہ کر دیا. بعد میں جب اس کی انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ لگا صاحب اس نے تو خود قتل کر دیا. تو یہ کیس جب میں نے چلایا مرڈر کا بھی, تو مجھے اپنے مذہب اسلام کی حقانیت پر مکمل مزید یقین دہانی ہوئی کہ میرا مذہب جو ہے وہ جبر کا قائل نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین. اور دین اس میں بھی یہی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ تو اعتماد کا ہے. اگر اعتماد ختم ہو رہا ہے, محبت ختم ہو رہی ہے, ہاں یہ سوسائٹی کا حسن ہے. میں پروفیشنل وکیل اپنی پریکٹس آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ میرے پاس فیملی کیسز آتے ہیں بچوں کی کسٹڈی کا, خلا کا, طلاق کا. میرا اللہ جانتا ہے, میں اپنے ضمیر کو بھی جواب دہ ہوں کہ اس کے اندر پوری کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ وہ بچی یا بچہ ہمارے پاس اگر کیس لے آیا ہے تو ہم پوری کوشش کریں کہ اس کو کاؤنسلنگ کریں, یار آپ اپنا گھر بسا لیں, بچائیں. اور یہی پوزیشن عدالت کی بھی ہوتی ہے. عدالت میں جیسے ہی اس ٹائپ کے کیسز آتے ہیں خلا کے, تو عدالت پہلے لمحے میں میاں بیوی کو آپس میں ملاقات کی موقع دیتی ہے. اس کو قانون کی زبان میں پری ٹرائل کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر وہ پری ٹرائل کامیاب نہ ہو,
ایویڈنس چلی, گواہی چلی, تو اس صورت میں بھی عدالت اینڈ میں بھی فیصلے سے پہلے پوسٹ ٹرائل کرتی ہے کہ آپ دونوں بسا لیں اپنا گھر. جی, وہ نہ بسائیں تو پھر حالت مجبوری عدالت بھی ڈگری دے دیتی ہے. میم اسی وجہ سے لڑکی دباؤ کا شکار ہو کے سوسائڈ بھی کر لیتی ہیں, بہت سی لڑکیوں کر چکی ہیں. تو آپ اس بارے میں بتائیں, اس پہ سسرال والوں پہ کوئی قانونی کارروائی ہوتی ہے؟ ہاں, اس میں کرمنل کارروائی کی جاتی ہے کہ, اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ لڑکی کے گھر والوں پہ کہ وہ کس طریقے سے اس چیز کو لے کے, اگر تمام حقائق ان کے علم میں ہیں تو وہ بالکل جا سکتے ہیں اس کے اندر کہ یہ مرڈر ہے. جیسا کہ سر نے بتایا نا کہ زبردستی خاندان والے بھی بھیج رہے ہیں اسے. بالکل ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, بعض جگہ لالچ کے اندر بھی بھیجا جاتا ہے کہ بھئی پیسے والی پارٹی ہے, ہماری بیٹی وہاں راج کرے گی, یہ کرے گی, وہ کرے گی. سب سے پہلی بات ہے کہ مرد کی انسانیت دیکھنی چاہیے, انسان میں کتنی انسانیت ہے, فیملی کیسی ہے, آپ کے لیول کی ہے یا نہیں ہے. تو ہمارے ہاں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, اس میں بڑا خاندان دیکھا جاتا ہے, پیسہ دیکھا جاتا ہے, تعلیم دیکھی جاتی ہے, نوکری دیکھی جاتی ہے, لیکن انسانیت نہیں دیکھی جاتی. یہ غلطی ہوتی ہے. ہاں, اور پھر آپ اپنی بیٹی پہ اعتماد کریں, اس کی بات پہ یقین کریں کہ بیٹی آپ کی کیا کہہ رہی ہے. آپ وہاں جا کے گاہ بگاہ چیک بھی کریں, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بیٹی کے اور بہن کے گھر کا پانی بھی نہیں پیتے, تو یہ بیجا غیرت ہے. میں اس کی کنڈم کرتی ہوں کہ یہ غیرت ایسی نہیں ہونی چاہیے. آپ کی بہن ہے, آپ کی بیٹی ہے, اور رائٹ بنتا ہے آپ کا, آپ اس کے گھر جا کے خیر خبر لیں, دیکھیں, آس پڑوس سے معلومات کریں کہ آیا آپ کی بیٹی خوشی میں ہے یا تشدد میں ہے. اور ایسی کنڈیشن میں اگر اس پہ تشدد ہو رہا ہے تو اس کی بات کو فوری طور پہ مانتے ہوئے, سمجھتے ہوئے اس کے اوپر بھاگیں, اس کی مدد کریں, اس کے پاس جائیں. آپ اس کو قانونی مدد دے سکتے ہیں تو ویسے کریں. اگر آپ اس کے شوہر کی کونسلنگ کے ذریعے اور اس کے سسرال والوں کی کونسلنگ کے ذریعے ان کو صحیح راستے پہ لا سکتے ہیں تو آپ وہ طریقہ اختیار کریں. تو قانونی اس طریقے سے بہت سارے راستے ہیں, آپ اس میں آئیں اور آپ ان کو سمجھائیں بھی. فرسٹ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جناب بس بچی نے تو شاید جھوٹ بول دیا ہے, یہ چاہ نہیں رہی ہے وہاں رہنا, تو اس وجہ سے اس کو زبردستی بھی کہ بھئی میرے مرے کا منہ دیکھنا, اور بلیک میلنگ کی جاتی ہے کہ ماں باپ کی طرف سے, اور ان کو زبردستی بھیج دیا جاتا ہے. سر میرا آپ سے یہ کویشچن ہے کہ اگر بیوی ناراض ہو کے چلی جاتی ہے تو ہسبینڈ کے پاس کوئی رائٹ ہے کہ وہ قانونی طریقہ کار سے اپنی وائف کو لے آئے واپس؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں, جس طرح خاتون کو ہی حق ہے کورٹ میں جاتی ہے اور وہ خلا کا کیس داخل کر سکتی ہے, مینٹیننس کا کیس داخل کر سکتی ہے, ویسے ہی اگر ایک شخص اس کا اپنی بیوی کے ساتھ بڑا محبت بھرا تعلق ہے, پیار والا تعلق ہے, وہ اس کو مینٹین رکھ رہا ہے, اس کے بچوں کو مینٹین کرتا ہے, مینٹیننس دیتا ہے, اور کسی غلط فہمی کے باعث اگر وہ فیملی والے بھی اس کے درمیان میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کے اوپر وہ نہ وہ کر رہا ہوں, تو اس صورت میں قانون میں ایک کیس ہے, اس کو کہتے ہیں, جو ہسبینڈ بھی کر سکتا ہے, اس کو کہتے ہیں سوٹ فار ریسٹوریشن آف کنجوگل رائٹ, کہ حق زوجیت کو ادا کرنے کا کیس. وہ شوہر کیس داخل کر سکتا ہے اور عدالت میں وہ ثابت کرے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے, اس سے پیار کرتا ہے, اس کی تمام تر ضروریات, اس کے اخراجات, اس کا مینٹیننس وہ پورا کر رہا تھا, اور تو پھر عدالت اس صورت میں دونوں فریقین کو سننے کے بعد شوہر کے حق میں بھی فیصلہ کر دیتی ہے. سر طلاق اور خلا کے علاوہ بھی جیسے کہ ہسبینڈ وائف کے رشتے میں رہتے ہوئے ہسبینڈ نہ ادا کرتا ہو یہ مینٹیننس وغیرہ, تو اس پر کیا پابندی ہے, قانونی کیا کارروائی ہوتی ہے؟ دیکھیں, اگر وہ جو ہے نا وہ طلاق اور خلا سے ہٹ کر بھی اس کی ذمہ داری ہے مرد کی کہ وہ اپنی اس بیوی کا جو حق ہے, بچوں کا جو حق ہے, وہ ایز اے گھر کے سربراہ کی حیثیت سے وہ ادا کرے گا. اگر وہ نہیں دے رہا اور عورت طلاق نہیں لے رہی ہے, خلا نہیں لے رہی ہے, عورت کے پاس حق ہے, وہ نہ لے, وہ اس کے خلاف جو ہے قانون کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے, جو ہے وہ عدالت میں جو ہے وہ اپنا کیس داخل کر سکتی ہے کہ میرا حق نہیں دیا جا رہا, اور اس کو مینٹیننس کے حوالے سے اس کو عدالت جو ہے وہ اس کا حق دلوائے گی. میم اگر وائف خود سے چلی جاتی ہے میکے, اور پھر بھی کیا آدمی کو پابندی ہوتی ہے کہ وہ مینٹیننس دے؟ نہیں, ایسی صورت میں اگر عورت اپنی مرضی سے کسی بھی غلط فہمی میں گئی ہے تو مرد کو یہ چاہیے کہ وہ اس سے رابطہ کرے
اور اس کو بلائے, اگر وہ نہیں آ رہی ہے اور وہ عدالت میں چلی جاتی ہے اپنے مینٹیننس کے لیے, تو یہ چیز ثابت کرنا ہوگی کہ جناب کی اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے گئی تھی. میں نے کئی دفعہ بیچ میں اس کو جو ہے وہ کال کریے, لیگل نوٹس بھیجا یا اپنے کسی رشتہ دار کو بھیجا یا کالز کر کے, آج کل تو بہت نیٹ کا دور ہے تو واٹس ایپ وغیرہ یوز کر رہا ہے, وہ میسیجز وغیرہ اس کے لگائے جائیں پروف کے طور پہ, بتایا جائے کہ جناب میں نے جو ہے ہر صورت سے پیچ اپ کرنے کی اور اس کو منانے کی کوشش کری, دین اس صورت میں مینٹیننس نہیں بنتا. ہاں اگر لڑکی کو مار پیٹ کر کے گھر سے نکالا جاتا ہے تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی اس تاریخ کو اس طرح سے مار پیٹ کر کے ہمیں نکال دیا گیا ہے. اب جس دن وہ گھر سے نکلتی ہے اس دن سے لے کر جب تک اپنے ماں باپ کے, چاہے وہ سال بھر رہتی ہے یا 1 سال رہتی ہے 2 سال رہتی ہے, وہ اس وقت کا پابند ہے مرد مینٹیننس دینے کا. اور اگر وہ اس دوران میں خلا کے کیس میں نہیں جاتی ہے یا طلاق نہیں ہوتی ہے تو آپ کا مینٹیننس کنٹینیو رہتا ہے. لیکن لڑکی اگر اپنی مرضی سے جاتی ہے تو اس صورت میں مرد کے اوپر نہیں آتا کہ وہ مینٹیننس ادا کریں. اس صورت میں عورت کو مرد کو کنجوگل رائٹس کا کیس کرنا چاہیے, اور اس صورت میں عورت جو ہے وہ پابند ہے کہ پھر وہ جوائن کرے, یا اگر جوائن نہیں کر رہی ہے تو سیکنڈ یہ ہے کہ وہ خلا میں چلی جائے. سر چلتے چلتے آپ سے لاسٹ کوشچن کرتی ہوں, وکیل کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بڑا میں پہلے شروع میں بھی کہہ چکا تھا اور اب پھر آپ نے اسی ٹاپک پر بات کر دی. لیکن وکیل بنیادی طور پہ جو ہے وہ قانون دان ہوتا ہے, اس نے لا کی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے. ہمارے پہلے دور میں جو ہے وہ 2 سال گریجویشن کے بعد جب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کرتا تھا تو اس نے 2 سال کا LLB کا کورس, LLB کی ڈگری لینی ہوتی تھی. پھر اس کے بعد 3 سال کا ہو گیا, اور موجودہ جو ہے حالات میں 5 سال لا FSC FA کے بعد جب بندہ جو ہے وہ 5 سال قانون کی تعلیم لے کر آتا ہے تو وہ وکیل جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ آفیسر آف دا کورٹ ہوتا ہے. لیکن آفیسر آف دا کورٹ ہونے کے باوجود اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اسسٹنس پرووائڈ کرنا عدالت کو انصاف کی فراہمی کے لیے. اس ڈیوٹی کے لیے وہ عدالت کا یا کسی بھی اس کا ملازم یا ماتحت نہیں ہوتا, اس کی ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے, اس کو آفیسر آف دا کورٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے, اور وہ انصاف کی فراہمی کے لیے عدالت کو معاونت یا اسسٹنس پرووائڈ کرتا ہے, اسے وکیل کہتے ہیں. میم اس بارے میں آپ کچھ بتائیں. میں تھوڑی سی اس میں وضاحت کروں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ملازم ہیں, آپ کی کیا ٹائمنگ ہوتے ہیں, آپ کی چھٹی کب ہوتی ہے. تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم ملازم نہیں ہیں, ہم جو وکیل ہیں ہم لوگ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں جی, اور ہمارا پیشہ بہت وسیع ہے, ہمارا بہت بڑی فیلڈ ہے یہ, اس میں ہم بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں. بعض اوقات ہمیں اپنے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بھی کوئی ضروری کام کر سکیں, وہ بھی کئی دن تک پینڈنگ ہوتے ہیں. اور وکیل جو ہوتا ہے وہ کریم آف کنٹری ہوتا ہے, کورٹ آفیسر ہوتا ہے, اور ہم پابند ہوتے ہیں اپنے لیگل ایتھکس کے. ہمارے لاء میں ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے لیگل ایتھکس, ہم پابند ہوتے ہیں اپنے لیگل ایتھکس کے. ہم اپنے ان لیگل ایتھکس سے ہٹ کر نہیں چلتے, اور ویسے ہمارے پاس بہت بڑی فیلڈ ہے, ہم نے سارے کام کرنا ہے. ہم کسی ایک فیلڈ میں یا کسی ایک جگہ پابند نہیں ہے کہ وکیل اگر کرمنل کیسز کر رہا ہے تو فیملی نہیں کر سکتا, فیملی کر رہا ہے تو سول نہیں کر سکتا. ایسا ہرگز نہیں ہے. بعض وکیل بہت سارے ہمارے سینئر ایسے ہیں جو ہر فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں اور تمام کیسز کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہیں وہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے مائنڈ ہے کہ بھئی ہمیں کرمنالوجی میں زیادہ مزہ آتا ہے, کرمنل کیسز کے اندر, کچھ کو فیملی میں زیادہ مزہ آتا ہے, کچھ کو سول میں. سول سبجیکٹ جو ہے سول لاء ہے وہ بہت زیادہ لینتھی ہوتا ہے. فیملی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی عام سے میٹر ہوتے ہیں, آپ کے میرے گھر کی کہانیاں ہوتی ہیں سمپل, اس میں تھوڑا سا سمجھانا پڑتا ہے. ہمیں بعض اوقات جو ہے ایکسٹرا برداشت کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ دوسروں کی سن رہے ہوتے ہیں. اور بقول میرے سینئر کے کہ اچھا وکیل وہی ہوتا ہے جو سننے کا عادی ہوتا ہے. تو لوگ ایمی بدنام کرتے ہیں کہ جی وکیل بہت بولتے ہیں, وکیل بہت زیادہ سنتے بھی ہیں. کے لیے آپ کے لڑتے بھی تو ہیں وکیل. جی, اور وکیل جو ہے حیثیت ایڈوکیٹ ہم لوگ جو ہے اپنے
اپنے رائٹس بھول جاتے ہیں بعض اوقات. جی میم. اور جو ہمارے پاس پریشان لوگ آتے ہیں ہم ان کے رائٹس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں آپ نے اور بالکل اپنا صحیح بہت ٹائم فرمایا، دیتے ہیں. لیکن ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. تھینک یو. ناظرین، ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنی ہوسٹ عروسہ قبل اور ہمارے گیسٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.